بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامی کورٹ کے پیارے دوستوں، میرے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ نے زیادہ تر لوگوں کے ماتھے اور پاؤں پر سیاہ نشان دیکھے ہوں گے، جو زیادہ تر ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ نشان بزرگی کی علامات ہے۔ اب ان نشانات کی کیا خاص وجہ ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو 2 قطروں اور 2 نشانات سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں۔ ایک وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھ سے گرے، ایک اس خون کا قطرہ جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے گرے۔ 2 نشانات میں ایک وہ نشان جو اللہ کے راہ پر چلتے ہوئے بنے، اور دوسرا وہ نشان جو اللہ کی جانب سے ہمیں سب سے اہم ذمہ داری یعنی نماز پڑھتے وقت بنے۔ نماز میں یہ نشان سجدے کے وقت بنتا ہے۔ یہ اکثر نمازیوں کے ماتھے پر نظر آتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کو قدر و عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے کئی لوگ قرآن کی سورۃ الفتح کی ایک آیت حوالہ دیتا ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، سجدوں کے اثر سے ان کے پیشانیوں پر نشان پڑی ہوئی ہے۔ اب ماتھے پر موجود اس نشان کی وجہ کیا ہے؟ ماتھے پر اس کالے نشان کے حوالے سے کئی تشریحات ہیں، جبکہ کچھ کہتے ہیں کہ سجدے کے دوران مردوں کے براہ راست اور مکمل طور پر زمین کو چھونے کے نتیجے میں آیا ہوتا ہے۔ یہ بات درست اس لیے ہے کیونکہ ایک مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کے دوران 34 بار سجدہ کرتا ہے، اور ہر سجدے میں وہ اپنا ماتھا زمین پر رگڑتا ہے، اور مسلسل اس رگڑ سے اس کے ماتھے پر وہ جگہ جو سجدے کے دوران زمین پر رکھی جاتی ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں، اور اس جگہ کا رنگ بھی کالا ہو جاتا ہے۔ پیشانی پر سجدے کی وجہ سے پڑنے والے سیاہ نشان کو بزرگی اور نیکی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ مردوں میں یہ نشان اکثر دیکھا جاتا ہے، لیکن عورتوں میں ماتھے کا یہ نشان بہت کم نظر آتا ہے۔ جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں، تو اگر اس نشان کا تعلق بزرگی اور نیکی سے ہے تو تب یہ نشان عورتوں کے ماتھے پر کیوں نظر نہیں آتا؟ سائنسی زبان میں اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک مرد اور عورت کی جلد میں فرق ہوتا ہے۔ ایک مرد کی جلد سخت اور مضبوط ہوتے ہیں، اور مسلسل رگڑ کی وجہ سے یہ نشان ان کے ماتھے پر ظاہر ہوتا ہے، اور مرد مسجد میں جہاں سجدہ کرتے ہیں تو وہ جگہ بھی سخت ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مرد عورت کے بنسبت اپنی جلد کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے، جبکہ عورتیں گھروں میں نرم قالینوں یا جائے نماز پر سجدہ کرتے ہیں اور اپنے سر کو زیادہ زور نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ نشان عورتوں میں نہایت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن کئی عورتیں اور مرد ایسے ہوتے ہیں جو اس نشان کو حاصل کرنے کے لیے سجدوں میں اپنے ماتھے کو زور سے زمین کے ساتھ رگڑتے ہیں، اور اس کی پیچھے وجہ قرآن کی یہی آیات بیان کی جاتی ہے کہ سجدوں کے اثر سے ان کے پیشانیوں پر نشان پڑی ہوئی ہے۔ کئی علماء کے مطابق اس نشان کا تعلق قیامت کے دن سے بھی ہے، جس دن کئی لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اور جن کی پہچان ان کے چہروں پر موجود ایک نشان سے ہوگی، جو اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کے سامنے سب سے زیادہ سجدہ کردے یعنی نماز پڑھتے تھے۔ یہ نشان جن کے نرم یا سخت ہونے کی وجہ سے جلد یا دیر سے پڑتا ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پکے نمازی اور لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر یہ نشان نمودار نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پیشانی پر پتھر رگڑ کر اس قسم کا نشان ڈال دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی بزرگی مشہور ہو، لیکن جس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اور وہ وہی کرنا چاہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو ایسے لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہ دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص قصداً ایسا کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے پیشانی میں سجدے کی علامات جیسی چیز پیدا ہو جائے، تو یہ دکھلاوا اور کذب سے ہے، اور یہ دردناک عذاب کی ہلاکت ہے۔ یہ نشان جہاں سے ماتھے کے اوپر بال شروع ہوتے ہیں اس کے اور بوموں کے درمیان بنتا ہے۔ یہ نشان ہر انسان کی جلد کی حساسیت کے مطابق ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی جلد ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر یہ نشان بن جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوتے ہیں
لیکن ان کے ماتھے پر یہ نشان نہیں بنتا۔ قرآن میں پیشانی کے جس نشان کا ذکر ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ نشان ماتھے پر نظر آنے والا ایک بزرگ انسان ہوگا، بلکہ اس آیات میں یہ نشان بزرگی کی علامت نہیں بلکہ اس کا اصل مطلب چہرے کا وہ نور ہے جو اللہ کی عبادت کرنے سے آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چہروں پر سجدوں کے اثر سے علامات ہونے سے مراد اچھے اخلاق ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے کہ نیکی کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی آتے ہے، روزی میں کشادگی ہوتے ہے، لوگوں کی دلوں میں محبت پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت منصور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ میرا تو یہ خیال تھا کہ اس سے مراد نماز کا نشان ہے جو ماتھے پر پڑ جاتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو ان پیشانیوں پر بھی ہوتا ہے جن کے دل فرعون سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ سورۃ الفتح کی آیات نمبر 29 کی تفسیر میں یہ ہے کہ یہ نشان ان کے چہروں میں سجدے کے اثر سے ہے۔ اس سے مراد اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت کا نور ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ جلد سختی کی بنا پر یہ علامات ان کے چہرے میں سجدے والی جگہ میں ہو۔ پیشانی پر جلد کی سختی وغیرہ اور رنگ کی تبدیلی کی شکل میں اس علامات کی موجودگی اس شخص کے اخلاص اور صحیح ہونے کی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ اس چیز کا نہ پیا جانا اس بات کا دلیل نہیں کہ وہ شخص اچھا، نیک اور صالح نہیں اور وہ نماز میں سست اور قاہل ہے، بلکہ اکثر طور پر یہ تو جلد کی حساسیت اور طبیعت پر منحصر ہے۔ اللہ نے قیامت کے روز ان جگہوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جو اللہ کی عبادت کرتے وقت استعمال ہوتے ہیں، اور ماتھے کا یہ نشان بھی اس میں ایک ہے، لیکن صرف جسم کے ایک نشان کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر عبادت کرنے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ ابن آدم کے ساری جسم کو کھا جائیں گے سوائے اس کے پیشانی پر پڑے سجدوں کے آثار کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ سجدوں کی نشانات کو کھائے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً کچھ ایسے بھی لوگ جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے جن کے چہروں کے حلقوں کے علاوہ جسم کے باقی تمام اعضاء جل چکے ہوں گے۔ چہروں کے حلقوں سے مراد چہرے کا وہ حصہ جو سجدے میں زمین پر لگا ہے، تو یہ حصہ آگ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی طاقت عطا کرے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔